جناب بات کرتے ہیں کراچی سے متعلق. کراچی کو سیریس لیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشنز دی, عمران خان صاحب نے بھی ہدایات جاری کی, میٹنگز بھی ہوئی, کمیٹی بھی بنی, پروونشل ٹاسک بھی دیے گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پیکج اناؤنس ہوا 1100 ارب کا, اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی. کون سا پیسہ کون دے گا, کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, خرچ کون کرے گا, کہاں پر خرچ ہوگا. کرن یہ دوسرا امپورٹنٹ کوئسچن ہے. پہلا تو ابھی تک وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ, یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پیسہ. بیچ میں سپریم کورٹ والا بھی معاملہ ہے, بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا, اس کے پیسے بھی تھے, وہ بھی اس میں ایڈ ہونے ہیں. وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے. ایک بار پھر سے ایسا ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ اب اپوزیشن بھی اس موقع کو جانے نہیں دے رہی. احسن اقبال صاحب نے بھی اس سے متعلق کچھ ایسے ہی بیانات دیے ہیں. مرشد اللہ صاحب نے کہا جی کہ ٹوٹل جو بجٹ ہے, ترقیاتی بجٹ جو اناؤنس ہوتا ہے جب بجٹ اجلاس ہوتا ہے, وہ تو کم ہے. زیادہ کیسے تو ان کے لیے میرا صرف ایک جملہ سا ہے کہ 1100 ارب ایک سال کے لیے نہیں ہے بھائی جان, یہ 3 سال کے لیے. تو اس بارے میں بھی ذرا غور فرما لیجئے گا. تنقید ضرور کیجئے لیکن ذرا پڑھنے کے بعد کیجئے, دیکھنے کے بعد کیجئے. اگر عوامی نمائندے ہی اس طرح کی تنقید کریں گے تو پھر کام کس طرح سے ہوگا, پھر یہ شہر بہتری کی طرف کیسے جائے گا. اینی ویز پچھلے 2 دنوں میں بارشوں کے بعد سے اب تک کیا کہہ دیں گے کہ اس پیکج کے اناؤنسمنٹ کے بعد دو کہانیاں نا اس پکچر کا انٹرول تو پتہ نہیں کتنے انٹرول کے ساتھ میں. تو اب تک انٹرول سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ جی بارش کا اسپیل آیا, پھر بارش کا اسپیل آیا, پھر پانی کہیں گیا نہیں, لوگ پریشان ہوتے رہے. لیکن یہ جو 2-3 دن گزرے ہیں نا پیکج کے اناؤنسمنٹ سے لے کے اب تک کے, اسی سب میں کیا کچھ ہو گیا, کون کیا کچھ کہہ گیا, ذرا ہم سارا احوال آپ کے سامنے تھوڑا کوئکلی رکھتے ہیں. کراچی ہمارا ایک تجارتی معاشی ہب ہے, تو اس کے لیے 1.1 ارب روپے کا پیکج پیش کیا. یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام, کراچی شہر پہ لگیں. ہر متاثر علاقہ کو اس کو حق دینا پڑے گا, نہیں دیتا ہے تو ہم چھین کے رہیں گے. اس دفعہ بڑی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کے خلاف, سندھ کے اتحاد کے خلاف ایڈ ایڈمنسٹریٹر کو لگا کر آپ نے اس کی لسانی تبدیل پر مہر. امید یہ کی جاتی تھی کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. ایسا وفاق کا نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چند دنوں سے وفاقی حکومت کراچی کی تباہی کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے. یہ پیسہ سندھ کی عوام کا ہے, یہ صوبہ سندھ کا پیسہ ہے, تو وفاق کیسے اپنا کلیم سٹیک کر سکتا ہے؟ ایسا کس کا ہے دعوے دار بہت, مسائل کسی کے نہیں, اس کو حل کرے گا کون. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. ایک بار پھر اعلان ہو جاتا ہے بڑے پیکج کا, اور پھر بڑی سیاست ہم ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ میں ایک تو یہ کہ اس شہر کا جو مقدر ہے وہ کیا ہے آگے جا کر, پہلی بات. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ اب اگر کراچی کو دے رہے ہو تو پھر انٹیریئر سندھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے, اس کو بھی دو. سر یہ سوال کون کر رہا ہے, جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا میں اس پر اب کیا بتاؤں. آپ ہی کے پروگرامز میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور MQM سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ تینوں محض سیاست بازی کر رہی ہیں. پہلے تو اس کا احوال لے لیں. یہ 1100 ارب روپے کا جو پیکج ہے, 1100 ارب روپے کا پیکج پہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا دے دیا, ہم نے اتنا دے دیا. میں تو بجٹ سے بات کر رہا ہوں نا. ان کے بجٹوں کے اندر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنے پیسے لکھے ہوئے ہیں یہ بتا دیجئے مجھے. 18 ارب روپے لکھے ہوئے ہیں 2020 اور 21 کے بجٹ میں PSDP, جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے وفاقی حکومت کا. اس میں سارے یہ گرین لائن جتنے بھی انہوں نے منجن بیچے ہیں وہ سب لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ان کا ترقیاتی بجٹ ہے صوبے کا 233 ارب روپے کا, 3.2 ارب روپے ایک سال کے اندر رکھے ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی لوگ آئیں گے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا, فلاں دے گا, پروجیکٹ وائز پیسے آئیں گے. یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں کرنا. سر یہ دھوکہ کیسے ہے وفاقی حکومت کا؟ تو حافظ صاحب یہ بات دھوکہ کیسے ہے کہ جب پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں کام اگر تھوڑا بہت ہوا بھی ہے, وہ اگر ورلڈ بینک نے کچھ پیسہ ان کو دیا ہے, کچھ قرضہ فراہم کیا وہ انہوں نے لگایا, تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں, یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں, بات تو ہو سکتی ہے کہ پھر اسی طرح ادارے, اسی طرح امداد تو نہیں, قرضہ دیا جائے گا, وہی لگایا جائے گا. ظاہر ہے وہ بجٹ سے نہیں نکالا جائے گا, وہ کسی اور شہر کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا, وہ اسی طرح سے قرضہ لیا جائے گا. میرے بھائی بجٹ کے اندر سارا, سنو میری بات, میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بجٹ کے اندر سارے پروویژن موجود ہوتے ہیں, کون سا پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ بجٹ کوئی ہوا میں تھوڑی بنتا ہے.
یہ انہوں نے اسمبلی سے پاس کیا ہے. یہ بتائیں کہ کون سا پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ تو بتا ہی نہیں پا رہے. ابھی تو یہ نہیں طے کر پا رہے کہ صوبائی حکومت کتنے دے رہی ہے اور وفاقی حکومت کتنے دے رہی ہے. یہ تو 48 گھنٹے بھی ان کا جو ہے نا, مجھے تو ابھی تو مہر بھی ادا نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہونے کو آ گئی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہیو اینڈ کرائی جب ہوئی ہے نا, جہاں سے ڈی ایچ اے سے لے کر اور جو ہے وہ سرجانی تک, تو اس وقت انہوں نے بس یہ سب اچھل کر آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کراچی کو پھر تختہ مشق بنا لیا. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ سرکولر ریلوے میں تو بجٹ ورلڈ بینک اور یہ جو جائکا آ رہا تھا نا, یہ جائکا کے ساتھ انہوں نے کیا مذاق کیا. یہ بتائیں نا مجھے کہ یہ جو گرین لائن ہے یہ تو بنا دیتی نا وفاقی حکومت 2 سال میں, کیوں نہیں بنایا اس نے. یہ بتائیں نا کہ یہ 3 پل جس کو یہ 6 پل کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں, ہم نے 6 پل بنا دیے. میں نے پوچھا کون سے, کہ ایک طرف آنے کا ایک طرف جانے کا, یہ 2 پل ہو گئے. تو اس طرح ہم نے 6 بنائے. اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو, یہ تم کراچی کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. اور پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں صحیح گنو, ہماری مردم شماری ٹھیک کرو. ہم 1.5 کروڑ نہیں ہیں, ہم 3 کروڑ ہیں. اور جب تم ہمیں گنو گے نہیں تو منصوبہ کیا دے رہے ہو, اور جو منصوبہ دیا اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. ٹھیک کرو, میئر کو پاورفل بناؤ, یہ بھی بتا دیجئے گا. حکومت ہونی چاہیے. جن ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے وہ, اور نہیں وہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا, ہم ٹرانسپورٹ دیکھیں گے, ہم کچرا اٹھائیں گے, ہم نالے صاف کر دیں گے. سر اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ان ترجیحات, یہ تو ضروری اقدامات ہوں گے اگر کیے جاتے ہیں, لیکن کچھ معاملات ان ڈیپتھ ہوتے ہیں, کچھ ویژنری اقدامات ہوتے ہیں. سر تھوڑا سا یہاں وہاں سے کہیں سے کسی ایکسپرٹ سے بات کر کے آپ کو ایسا کچھ دکھائی دیا کہ نہیں بھائی ان ڈیپتھ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم. نہیں جانتے. یہ جو 162 ارب روپے کا پیکج دیا تھا, آپ یاد کریں, اپنے پروگرام فائل نکالیں اور میری باتیں سن لیں, ہمارے موقف کو سن لیجئے. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کو نہیں پتا یہ 162 ارب روپے کیا چیز ہے. 29 مارچ 2019 سے آج ستمبر 2020 آ گیا. 1.5 سال میں وہ 162 ارب روپے کہاں ہیں, وہ کہاں سے ورلڈ بینک سے آئے, کہاں سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آئے, نہیں آئے نا. یہ بھی نہیں آئیں گے. یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, کل پرسوں ترسوں چیک کر لیجئے گا. اور اس سب میں بزنس کمیونٹی کا ہے کراچی کی. یہ نہیں جانتے یہ کیسے نالے صاف کریں گے. بزنس کمیونٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کا پرابلم ہے ایک, کہ اس کی نمائندگی بعض چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ریپریزنٹ نہیں کرتے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, بزنس کمیونٹی پریشان ہے, تنگ ہے, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے. ہم ان کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں ہی ایسا شہر ہے جہاں بزنس کمیونٹی نے اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ بنا دیا. یہ یہاں پر ایک سڑک نہیں بنتی, ایک نالا نہیں بنتا, ٹھیک ہے ان کا کام نہیں ہے, لیکن کر تو سکتے ہیں. ول تو ان کی بھی ضروری ہے. اس کی ریزن آنرشپ ہے. ہمارے شہر کا المیہ یہ ہے کہ یہاں آنرشپ کلیکٹیولی لینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, اور اس کے لیے نہیں, اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. ایئرپورٹ ایسے نہیں بن جاتا. پورا انفراسٹرکچر یوز کیا ہوگا سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے, گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہوگی. یہاں کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہاں پر تو سب کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ بھوکے بھیڑی آ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں گنو صحیح, ہمیں شہری حکومت کا نظام دو. اس کے بعد ہی طے ہوگا کہ ریسورسز کتنے ریکوائرڈ ہیں غیر معینہ مدت کے لیے. درست بات, بنیادی سٹیپ ہے یہ کہ گنا صحیح جائے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, ساتھ موجود تھے آپ. جب ہم آج شو کی کلوزنگ کریں تو میں اس سے پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ان سے عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی کم ہو جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی بلیم گیم تھوڑی سی کم ہو جائے تو تھوڑا سا سکون آ جائے گا.